السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں شبنم کمالی چیپٹر کا۔ آج ہم سبجیکٹو پڑھنے والے ہیں۔ سبجیکٹو بہت ہی آسان ہے۔ ہم نے یہاں پر ایک کتاب ہے، ان سے کوشچن اور آنسر دونوں لیا ہے۔ آپ کو بہت اچھی طریقے سے میں سمجھاؤں گا بھی، اور اچھی طریقے سے آپ کو اس کا آنسر بھی بتاؤں گا۔ تو امید کرتا ہوں بس آپ لوگ ایک ہی کام کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا مختصر ترین سوالات، یعنی 2 نمبر والے سوالات ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال میں کیا پوچھ رہا ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب میں کیا کہہ رہا ہے آپ لوگ دیکھیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بورڈ ایگزام آپ سے جتنا سوال کر رہا ہے آپ کو اتنا ہی کا جواب دینا ہے۔ اگر اپنے من سے زیادہ کریں گے تو اس کا آپ کو نمبر نہیں ملتا ہے، آپ کا ہی نقصان ہے کہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ تو سوال کیا ہے؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا آنسر یہاں پر دیا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اس کا آنسر ہو گیا۔ اب دوسرا سوال میں کیا پوچھ رہا ہے کہ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ اوپر پوچھا تھا کب پیدا ہوئے، اب نیچے پوچھ رہا کہاں پیدا ہوئے۔ تو اس کا جواب جو ہے شبنم کمالی صاحب کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، سیتا مڑھی کے پکھریرا گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ سیتا مڑھی کے پکھریرا گاؤں میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ اب سوال نمبر 3 کی بات کریں تو سوال نمبر 3 میں کیا کہہ رہا ہے؟ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا جواب میں کیا ہے کہ شبنم کمالی کا انتقال 2006 عیسوی میں ہوا تھا۔ کب ہوا؟ 2006 عیسوی میں، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر اگر 4 کی بات کریں تو کہہ رہا ہے حمد و نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد میں اور نعت میں دونوں میں کیا فرق ہے اس کو آپ کو بتانا ہے، لیکن مختصر بتانا ہے، چھوٹا سا بتانا ہے۔ تو اس کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ حمد میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، جبکہ نعت میں رسول اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ حمد میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، جبکہ نعت میں رسول اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ آنسر مل گیا، بہت چھوٹا سا تھا، 2 نمبر کا سوال ہے اس لیے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کوشچن نمبر 5 میں پوچھ رہا ہے شبنم کمالی کے کسی ایک نعتیہ کلام کے مجموعے کا نام لکھے۔ کیا بول رہا ہے کہ شبنم کمالی کے کسی ایک نعتیہ کلام کے آپ کو ایک مجموعہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد نہیں، نام لکھنا ہے۔ تو شبنم کمالی، اس کا جواب میں دیکھ لیجئے، شبنم کمالی کے نعتیہ مجموعے کا نام فردوس عقیدت ہے۔ شبنم کمالی کے 5 کتابیں جو زیادہ پاپولر ہیں، ان پانچوں میں سے آپ کسی ایک کا بھی نام لکھ دیجئے گا تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کوشچن نمبر جو ہے وہ 6 میں کیا کہہ رہا ہے؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ تو جواب میں کیا کہہ رہا ہے کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اتنا سمجھ گئے؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا اوپر چلیں تو اوپر میں کوشچن نمبر 7 ہے، یہاں پر دیکھ لیجئے۔ 7 میں کیا کہہ رہا ہے؟ منقبت کسے کہتے ہیں؟ تو جواب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اولیاء کرام اور بزرگان دین کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوشچن نمبر 8 میں کیا کہہ رہا ہے؟ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ پوچھ رہا ہے نا۔ تو جواب میں کیا ہے؟ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی حاکم یا بادشاہ کی تعریف انعام و اکرام کے لالچ میں کی جاتی ہے۔ کس کی لالچ میں کی جاتی ہے؟ انعام و اکرام کی لالچ میں کی جاتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قصیدہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کوشچن نمبر 9 کی بات کریں تو کیا بول رہا ہے؟ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو یہ سمپل سا سوال ہے، آپ لوگ تو اس کا آنسر جانبے کرتے ہیں اور کوئی بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ چلیے پھر بھی جواب دیکھ لیجئے، کیا کہہ رہا ہے کہ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ رب العزت نے کی، پوری کائنات کو بنائی، پوری دنیا کو بنائی، ٹھیک ہے؟ آگے کوشچن نمبر 10 ہے، اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو آپ لوگ اس کا تو آنسر بہت ایزی دے دیجئے گا، یہ انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا حل کرتا ہے۔ اب کوشچن نمبر 11 کی بات کریں، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو شبنم کمالی کا جو اصل نام ہے وہ ہے مصطفیٰ رضا، اتنا تو آپ کو پہلے ہی سے معلوم تھا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہم بات کرنے والے ہیں، اب یہ ہم 5 نمبر کی بات کرنے والے ہیں۔ کتنے نمبر کی؟ 5 نمبر کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 5 نمبر میں کم سے کم آپ کو 4 سے 5 لائن لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر 3-4 لائن ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کاپی میں کم سے کم 5 نمبر کا سوال ہے۔ ہم ایک صفحہ لکھے تھے اور وہاں پر ایک صفحہ پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشچن نمبر 1 میں کیا کہہ رہا ہے؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھنے کے لیے بتا رہا ہے، یعنی 5 جملہ آپ لکھیے اور اس کے بارے میں، حمد کے بارے میں بتائیے۔ تو اس کا جواب میں کیا ہے دیکھ لیجئے، حمد کے معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ہیں۔ اصلاح میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اگر کسی نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ ہو تو اسے حمد نہیں کہا جا سکتا۔ اردو کے تقریباً تمام شعراء نے حمد کہی ہے، نصاب میں شامل حمد کی یہ نظم حمد کی ایک بہترین مثال ہے۔ کہہ رہا ہے کہ آپ کی کتاب میں جو یہ حمد لکھا ہوا ہے یہ حمد کی ایک بہترین مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر سمجھ گئے،
अब इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, हम्द, मनक़बत और कसीदा में क्या फर्क है। यहाँ पर तीन चीज की बात कर रहा है। कितनी चीज की बात कर रहा है, तीन चीज की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, हम्द, मनक़बत और कसीदा, इन तीनों की बात कर रहा है कि इसमें बताइए क्या क्या फर्क है। तो पहले हम्द की बात है। हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाएगी, ठीक है। जबकि मनक़बत, अब दूसरी बात कर रहा है, मनक़बत उस नज़म को कहते हैं जिसमें औलिया किराम और बुजुर्गान दीन की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। इतना हो गया। इसी तरह अब तीसरी बात कर रहा है कसीदा की। इस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी हाकिम या बादशाह की तारीफ इनाम व इकराम की लालच में की जाती है। किसकी लालच में की जाती है, इनाम की लालच में की जाती है, यानी उसको ये होता है कि हाँ भाई हमको पैसा मिलेगा, हम उनकी तारीफ करेंगे, तो ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मालूम हुआ कि हम्द, मनक़बत और कसीदा तीनों अलग अलग चीजें हैं, अलबत्ता नज़म की इन तीनों किस्मों में किसी न किसी शख्सियत या ज़ात की तारीफ की जाती है। कह रहा है कि नज़म हो या मनक़बत हो या फिर हम्द हो, इन तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है जो है तारीफ करने, यानी किसी न किसी की तारीफ की जा रही है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क इसलिए पड़ जाता है कि हम्द में किसी और की जाती है, नात में किसी और की, और मनक़बत में किसी और की जाती है, ठीक है, इतना समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या कह रहा है, शबनम कमाली की चंद शायरी मजमुए का नाम बताइए। क्या बोल रहा है, शबनम कमाली के चंद शायरी के मजमुए का नाम बताइए, आपको तीनों के नाम बताना है, ठीक है। तो इसका जवाब में क्या बोल रहा है देख लीजिए, शबनम कमाली के शायरी मजमुए दर्जा झेल हैं। इसका मतलब क्या कि इसके 5 किताब है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो इन पांचों को याद करना ये कभी भी काम आ सकते हैं। और ये क्या है, मोस्ट वीवीआई है, आपको मैं बता दूं ये क्या है, वीवीआई है। तो पहला अनवार अकीदत, दूसरा रियाज अकीदत, तीसरा रज़िया अकीदत, चौथा शहबाई अकीदत और पांचवा फिरदौस अकीदत है। एक बात और समझ लीजिए कि ये जो किताब है आगे पीछे भी याद कीजिएगा तो भी चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आखिरी सवाल की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है हम्द और नात में बुनियादी फर्क बताना है। क्या बताना है, हम्द और नात में बुनियादी फर्क, यानी असल में इन दोनों का मैच क्यों नहीं होता, या अलग अलग क्यों है, उसी को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब में क्या बोल रहा है कि हम्द और नात में बुनियादी फर्क ये है कि हम्द में शायर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ व तौसीफ बयान करता है, जबकि नात में शायर नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान करता है। अलबत्ता शायर चाहे हम्द कहे या नात, दोनों का मकसद अजर व सवाब का हुसूल होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करेंगे तो भी आपको सवाब मिलेगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ करेंगे तो भी आपको सवाब मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी बात आपको समझ से बाहर है तो मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।